بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک تو سب سے پہلے جشن آزادی مبارک، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہت زیادہ خوشحالی دے، امن دے، پاکستان کے رہنے والوں میں محبت ڈالے، ایک دوسرے کے لیے نرمیاں ڈالے، اور پاکستان کو سارے دشمنوں اور حاسدوں کی نگاہوں سے بچائے۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی، سڑکیں، گزرگاہیں، جھاگ سب غائب ہو رہا تھا۔ وہ ذرا چونکا، پھر تنویر صاحب کو دیکھا جو اس کے انتظار میں تھے۔ آف کورس بھائی جی کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں ان کا بزنس سنبھالوں۔ انہوں نے خود مجھ سے یہ کہا تھا۔ وہ بہت اعتماد سے بولا، ظاہر ہے تم ان کے بھائی تھے۔ تنویر صاحب نے تائیدی انداز میں سر ہلا کر آخری کڑوا گھونٹ بھرا۔ تپش چیک کر کے وہ ہاتھ کھینچ چکے تھے۔ فائز بنا کچھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر آ کے وہ کوریڈور میں نہیں رکا، اور اگر رکا تو پارس کے آفس کے سامنے۔ شیشے کے دروازے سے وہ ایک کاغذ پہ کچھ لکھتی دکھائی دے رہی تھی۔ سر ذرا ترچھا کیے تیز تیز قلم چلاتی، وقفے کے بعد انگلی سے آگے پھسلنے والے بال پیچھے کرتی۔ وہ صبح کی اداس کھوئی کوئی لڑکی سے یکسر مختلف نظر آ رہی تھی۔ فائز چند لمحے خاموش مگر سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ پارس نے سر اٹھایا۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ فائز جبراً مسکرایا اور احتراماً سر کو جنبش دے کر واپس پلٹ گیا۔ پارس سے ایک نگاہ غلط اس پر ڈال کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فیروزہ مائی نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ کمرہ خالی تھا، البتہ بالکنی کا دروازہ نیم وا نظر آتا تھا۔ وہ قدرے ہچکچائی، چہرے پہ تذبذب و ہیجان کے اثار تھے، پھر جی کڑا کر کے اندر چلی آئی۔ بالکنی میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پر پارس بیٹھی دور پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نہ کچھ تلاش کر رہی تھی، نہ کہیں گم تھی، وہ بس اداس تھی۔ پارو بات تو سن۔ فیروزہ مائی لہجے کو خوش اخلاق بناتی ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی۔ کیا بات ہے؟ پارس نے نگاہوں کا رخ پھیرا اور اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ دیکھ میں تیری ماں ہوں، کوئی حق ہے میرا تجھ پر؟ ہاں؟ وہ بہت استحقاق سے آگے کو ہو کر بیٹھی کہنے لگی۔ پارس اسی طرح ٹیک لگائے سامنے دیکھتی رہی۔ شال کے اندر سینے پہ لپٹے بازوؤں تک میں جنبش نہ کی۔ اسی طرح میں شکیل کی بھی ماں ہوں، اس کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ تم صرف شکیل کی ماں ہو امی۔ دیکھ تو مجھ سے ناراض ہے جانتی ہوں، مگر میں نے ساری زندگی تیرا بہت خیال رکھا ہے۔ کیا تجھے کچھ یاد نہیں؟ مجھے کچھ بھولا ہی کب ہے، ہر چیز یاد ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ تو پھر یہ بھی بات یاد ہوگی کہ آج اگر تو اس ہوٹل کی مالک ہے تو میری وجہ سے۔ فیروزہ مائی کے لہجے سے خوش اخلاقی مفقود ہونے لگی، اور اس کی جگہ دبے دبے غصے اور بے بسی نے لے لی۔ یہ میں تھی جس نے اس بڈھے سے تیرے لیے ہوٹل لکھوایا تھا مہر میں۔ یہ میں تھی جس نے تجھے آج اس مقام تک پہنچایا۔ میرے احسان یاد رکھ پارو۔ پارس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ اس کی نگاہیں دور پہاڑوں پہ جمی تھی۔ سرسبز پہاڑیاں، ان کے سروں کے گرد دائرے بناتے بادل، سرمئی آسمان، خوبصورتی در خوبصورتی، فصوں در فصوں، راز در راز۔ اس نے بیچ سے مانگ نکال کر گردن کے پیچھے جوڑا باندھ رکھا تھا، کانوں میں وہی بالیاں، سانولی پرکشش رنگت پر چھایا اضطراب۔ وہ سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ رضوان حیات نے نہ سمجھنے والی نظر اس پر ڈالی، پھر اس کے ساتھ بہت استحقاق سے براجمان کرخ چہرے اور سونے کے ٹاپس والی عورت پہ، جس نے سر پہ لیا دوپٹہ کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے صرف آپ کو یہاں بلایا تھا مس۔ پارس نے ہراساں ہو کے لمبی پلکیں اٹھائیں۔ میز کی اس طرف اپنے پاور سیٹ پہ بیٹھے وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آفس میں باہر کی ٹھنڈک کے برعکس ہیٹر کی گرمائش اور آرام دہ ماحول تھا۔ بوجھ در بوجھ پارس کی پلکیں واپس گر گئیں۔ بڑے صاحب میں خود ہی اس کے ساتھ چلی آئی تھی، کام تھا جی مجھے آپ سے۔ اب کوئی اور تو اس پورے ہوٹل میں میری بیٹی کی نہیں سنتا، سوچا آپ ہی سے بات کی جائے۔ آخر میں فیروزہ مائی نے اداسی سے آ بھری۔ رضوان کی آنکھ میں تشویش ابھری۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ ہوٹل میں کچھ ہوا ہے؟ انہوں نے پھر سے پارس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی تھوڑی مزید سینے سے لگ گئی۔ بہت بڑا مسئلہ آ گیا جی، اب آپ سے کیا چھپانا۔ بیٹی میری تو کچھ بتائے گی نہیں، میں ہی بتاتی ہوں۔ فیروزہ مائی بعجلت بتانے لگی۔ میرا بیٹا شکیل پارس کا اکلوتا بھائی۔ سر جھکائے بیٹھی پارس کی پیشانی پر بل پڑا۔ بہت مشکل میں آ گیا جی، عرصہ ہوا روزی کمانے دبئی گیا تھا،
قرضے لے کے ٹکٹ کا آسرا ہوا تھا، اتنے برس میں قرضے کی ساری رقم جمع کی، اس آدمی کو واپس کرے گی کہ اس گھر کے راستے میں ڈاکو نے پستول تان کر سب چھین لیا۔ ہم پر تو جی قیامت ٹوٹ پڑی، برسوں کی محنت پائی پائی جوڑ کے جمع کی گئی رقم سب کچھ برباد ہو گیا۔ فیروزہ مائیا آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے بار بار اپنے نیلے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کر رہی تھیں۔ پولیس میں رپورٹ کروائی؟ رضوان یا سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولے۔ گاہے بگاہے ایک خاموش نگاہ پارس پر بھی ڈال لیتے۔ کرائی ہے جی اس نے، مگر زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا نا، اسے بھی تو زخمی کر کے ڈاکو۔ اب وہاں دیار غیر میں اکیلا بیمار پڑا ہے۔ فیروزہ مائی کو جب لگا کہ وہ ہمدردی جگانے میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوئی تو کہانی میں ایک سبجیکٹ کا اضافہ کر دیا۔ پھر امیدواری نظروں سے رضوان صاحب کا چہرہ دیکھا جو ہنوز سنجیدہ تھے۔ کتنے پیسے تھے؟ 5 لاکھ تھے جی۔ انہیں کام کی بات پر آتا دیکھ کر وہ باقی ماندہ آنسو جلدی جلدی پونچھ کر کہنے لگی، آپ کی بڑی نوازش ہوگی صاحب اگر آپ پارو کو اگلے پورے سال کی تنخواہ ایڈوانس سے کچھ اوپر قرض دے دیں۔ بس 5 لاکھ چاہیے، ہم سارا قرض اتار دیں گے، ڈبل شفٹ کرے گی پارو۔ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، اب آپ جا سکتی ہیں۔ فیروزہ مائی کا چہرہ کھل اٹھا۔ بہت بہت شکریہ بڑے صاحب۔ وہ جانے کے لیے اٹھی، پارس بھی ساتھ ہی اٹھنے لگی۔ آپ نہیں، انہوں نے فقط اتنا کہا۔ پارس نے نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ اس کی پلکیں پھر گر گئی، وہ واپس بیٹھ گئی۔ فیروزہ مائی بنا پرواہ کیے باہر جا چکی تھی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی، پھر وہ سر جھکائے بمشکل ہمت جمع کر کے بولی، سر آئی ایم سوری۔ وہ زبردستی ساتھ آ گئی۔ میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ مزید نہیں بول سکی۔ حلق میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا۔ احساس توہین، بے بسی، کمزوری، بہت سی زنجیریں سے جکڑے ہوئے تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کی والدہ ساتھ آ گئی، ورنہ میں تو کبھی جان ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ اصل میں کون ہیں۔ اس نے نگاہیں اٹھائی۔ الفاظ سخت تھے مگر لہجہ اور ان کا چہرہ بہت پرسکون اور نارمل تھا۔ کو واقعی آپ تھیں جو کل لابی میں صفائی کے عملے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کاکروچز کے بارے میں اظہار خیال کر رہی تھی؟ میں نے آج اپنے آفس میں جس لڑکی کو بلایا مجھے کہنے دیجیے کہ آپ وہ نہیں ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کے متعلق میرے سارے اندازے غلط تھے۔ وہ حیران تھے، متعجب تھے مگر غصے میں نہیں تھے۔ ان کا پرسکون انداز پارس کے تنوع اعصاب کو مزید ٹینس کر گیا۔ سر جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، مجھے ہوٹل جس کام کی تنخواہ دیتا ہے میں کل وہی کر رہی تھی۔ وہ میرا ڈیوٹی ٹائم تھا مگر اس وقت میرا ڈیوٹی ٹائم نہیں ہے، ابھی میں اپنی جاب نہیں کر رہی۔ کیا انسان کی پوری شخصیت ڈیوٹی ٹائم ختم ہونے کے ساتھ ہی بدل جاتی ہے؟ آپ اس کو منافقت کا نام دینا چاہ رہے ہیں؟ پارس نے گہری سانس باہر کو خارج کی۔ لیکن میں اسے مجبوری کا نام دوں گی، اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا یہ کمزور اور بے بس سا ایٹیٹیوڈ صرف اپنی والدہ کی موجودگی میں تھا تو وہ محتاط انداز میں بولوں گی، تو میں کہوں گی کہ یہ ارادتاً نہیں ہے، عادتاً ہے۔ کچھ لوگوں کے سامنے آپ کبھی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ یہ ادب تھا یا محبت؟ مجبوری تھی سر۔ اس نے پہلی بار قدر اعتماد سے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ منظر بہت دفعہ دہرایا جا چکا ہے، ٹین ایج سے اب تک۔ ہر تیسرے چوتھے مہینے اپنے کسی بھی امپلائر کے سامنے بے عزت ہونا، قرضے کے لیے ہاتھ پھیلانا، مگر بہت دفعہ کی دہرائی کے باوجود بھی مجھے اس منظر کی عادت نہیں پڑ سکی۔ یہ ہر دفعہ اتنا ہی زیادہ باعث شرمندگی ہوتا ہے جتنا کہ پہلی بار ہوا تھا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ مجھے قرضہ مت دیں۔ ہو سکے تو مجھے نوکری سے نکال دیں مگر مجھے قرضہ نہ دیجیے گا۔ سمجھیں کہ میری ماں آپ کے پاس آئی ہی نہیں تھی۔ رضوان نے نے خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ میں جاؤں سر؟ وہ اٹھتے ہوئے اجازت طلب کر رہی تھی۔ بی بی آج کھانے میں کیا پکانا ہے؟ افضل بابا کی آواز ماضی کا فسوں، خوبصورتی اور راز سر سبز پہاڑیوں میں بکھر گئے۔ اس نے دھیرے سے گردن موڑ کر چوکھٹ میں کھڑے افضل بابا کو دیکھا جو جواب کے منتظر تھے۔ فیروزہ مائی کب کی جا چکی تھی۔ کچھ بھی بنا لیں یا فیروزہ بیگم سے پوچھ لیں؟ جی بہت بہتر، وہ کہہ کر پلٹنے لگے، پھر جیسے رکے چہرے پر ہچکچاہٹ دار آئی۔ پارس بیٹی، وہ رکے۔ جی کہیے، کوئی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ جی نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا، جیسے دکھی بھی تھے مگر مجبور بھی تھے۔ بس بڑے صاحب بہت یاد آتے ہیں۔ انہوں نے نم ہوتی آنکھیں رگڑیں، پارس اداسی سے مسکرا دی۔ وہ بھولے ہی کعبے افضل بابا۔
بابا مزید کچھ کہے بغیر پلٹ گئے۔ پارس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے ذرا تشویش سے انہیں جاتے دیکھا۔ کچھ تھا جو افضل بابا کو پریشان کر رہا تھا۔ آفس میں معمول کا آرام دہ ماحول تھا۔ گلاس ڈورز کے اس پار پارس اپنے پاور سیٹ پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بال دونوں کندھوں اور کمر کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں وہی سپاٹ پن اور سنجیدگی تھی جو اس کا خاصہ تھی۔ دفتر انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ اس نے مصروف سے انداز میں اسکرین کو دیکھتے ہوئے ریسیور کان سے لگایا۔ یس میم میں ریسیپشن سے فضا بات کر رہی ہوں۔ فضا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس ٹائم کسی بہت اہم کام کے آپ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے؟ اس نے خشک لہجے میں پوچھا۔ آئی ایم سوری میم، مگر ایک صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ شجاع طاہر علی۔ کیا میں ان کو آپ کے بلاک میں بھیج دوں؟ پارس کی آنکھوں میں اضطراب در آیا۔ ہمیں بھیج گئی۔ بے اختیار اس نے دانت سے نچلا ہونٹ کاٹا۔ جی بھیج دیں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چہرے پہ ناقابل فہم تاثرات تھے۔ چند لمحے وہ مضطرب سے رہی، پھر فون اٹھایا۔ اس نے گلاس ڈورز کے باہر ڈیسک پہ بیٹھی سیکرٹری کا انٹرکام بجا۔ اس نے پھرتی سے ریسیور کان سے لگایا۔ یس میم، ابھی شجاع طاہر نام کے ایک صاحب آئیں گے، انہیں اپنے پاس روکے رکھیے گا اور جب تک میں نہ کہوں اندر مت بھیجیے گا۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ سیکرٹری نے دروازے کے پار پارس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ جی بالکل میم۔ پارس نے ریسیور واپس رکھا اور لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر رخ موڑ لیا، کیونکہ باہر سے اس کی کرسی اور سر کی پشت دکھائی دیتی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھتی اپنی ٹائپنگ کا سلسلہ وہیں سے جوڑنے لگی جہاں سے ٹوٹا تھا، مگر اب ارتکاز ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جس طرح بیٹھی تھی یہاں سے اسے دیوار سے لگا بک شیلف سامنے دکھائی دیتا تھا۔ اگر وہ سامنے رک کر کے بیٹھتی تو یہ بک شیلف اس کی پشت پہ ہوتا۔ بک شیلف کے چمکتے شیشے میں باہر سیکرٹری بیٹھی نظر آ رہی تھی، البتہ باہر سے دیکھنے میں پارس کا عکس نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے دوبارہ ٹائپ کرنے کی کوشش کی، مگر چہرے پہ در آئی ہیجانی کیفیت، اضطراب اور دبا دبا سا غصہ، ناگواری، یہ سب جذبات مل کر جیسے سے کام نہیں کرنے دے رہے تھے۔ وہ لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پہ انگلی پھیرتی بے توجہی سے ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے لگی۔ قریباً 10 منٹ گزرے یا شاید 15 جب اسے شیشے میں جھلکتے عکس میں وہ آتا دکھائی دیا۔ ایڈمن بلاک ہوٹل کے ریسیپشن والے پہلے بلاک سے خاصا دور تھا۔ پارس نے نظریں اسکرین پہ ہی رکھیں، البتہ کنکھیوں سے باہر کے سارا منظر دیکھنے لگے۔ ہلکا کیمل کلر کا سوٹ بنا ٹائی کے، آنکھوں کو دھیما تاثر دیتے گلاسز، اور سیکرٹری کی میز کو نظر انداز کیے، نرم مسکراہٹ لبوں پر لیے سیدھا پارس کے آفس کی طرف بڑھا۔ بظاہر اسکرین کو دیکھتی پارس کے اعصاب تان گیا، مگر آدھے راستے میں تھا جب سیکرٹری کھڑی ہوئی۔ سر پلیز آپ اندر نہیں جا سکتے، میڈم مصروف ہیں۔ شجاع رکا اور حیرت سے اسے دیکھا، مگر ریسیپشن پہ مجھے کہا گیا کہ میں آ سکتا ہوں۔ جی سر، آپ میڈم کا انتظار کر سکتے ہیں، وہ جب فارغ ہوں گے تو آپ کو بلا لیں گے، بیٹھیے پلیز۔ وہ سامنے کرسی کے جانب اشارہ کرتے ہوئے خود بھی واپس بیٹھی۔ شجاع نے تذبذب سے شیشے کے بند دروازوں کے پار دکھتی اس کی کرسی کی پشت کو دیکھا، پھر سست روی سے کرسی کھینچی۔ آپ پلیز انہیں مطلع کر دیجیے کہ شجاع طاہر علی آئے ہیں۔ سر، ان کو مطلع کیا جا چکا ہے، مگر جیسے کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں، بے حد مصروف ہیں اور ان کا آرڈر ہے کہ جو کوئی بھی ہو انتظار کرے۔ پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ واپس کی بورڈ کی طرف متوجہ ہوگی۔ شجاع نے چمبے سے دوبارہ پارس کی سمت دیکھا، پھر کلائی پہ بندھی گھڑی کو، اور پھر گہری سانس لے کر جیسے انتظار کرنے لگا۔ پارس کے تنے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ کنکھیوں سے مسلسل باہر بیٹھے شجاع پہ نظر رکھے، بظاہر پھر سے کام میں مصروف ہوگی۔ اب کہ اس کو زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی اور جلد ذہن کام پہ دوبارہ فوکس کرنے لگا۔ فیئر آف ان نون جب تک سامنے نہ آئے انسان یوں ہی منظر بدلتا ہے۔ ایک دفعہ سامنا کر لو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو صرف ہوا کا جھونکا تھا، جس کی دور سے آتی آواز ڈراتی ہے، غراتی ہے، مگر نہ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی زور۔ اس کے کی بورڈ پہ چلتے ہاتھ تیز سے ہونے لگے۔ وہ اب پہلے سے بہتر توجہ کے ساتھ کام کر رہی تھی، البتہ گاہے بگاہے بک شیلف کے شیشے میں جھلکتا عکس بھی دیکھ لیتی۔ کتابوں کے اوپر چھپا ہوا منظر ویسا ہی تھا۔ وہ بہت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، یوں لگتا تھا اس کی تصویر ہے جو کتار در کتار کتابوں کے اوپر کسی وال موریل کی طرح چسپاں ہے۔ پارس کا ذہن پھر بھٹکنے لگا، ایک کتاب سے دوسری کی طرف، دائیں سے بائیں بھوری سیاہ سب سرخ جلدیں،
سنہرے رنگوں سے لکھے ٹائٹل، اندیکھی سیاہی سے لکھی انمٹ کہانیاں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یادوں کا روڈ میپ اپنے تمام تر سائن بورڈز کے ساتھ پھیلنے لگا۔ پارو پارو اس نیم روشن کمرے کے کونے میں میز ڈالے کتابیں پھیلائی بیٹھی تھی، بھوری سیاہ سرخ جلد والی کورس کی کتابیں، ٹیبل پہ جلتا زرد لیمپ، بالوں کی چوٹی بنائے سر جھکائے وہ منہمک سی قلم چلا رہی تھی جب باہر سے رافعہ ایسے پکارتی اندر آئی۔ پارس نے آنکھیں ملی، تکان اتارنے کی ناکافی سہی، جھولتی لٹ بالی والے کان کے پیچھے اڑسی اور پلٹ کر دیکھا۔ شجاع کی تیسرے نمبر کی بہن رافعہ دروازے میں کھڑی تھی۔ ہاں رافعہ کیسی ہو؟ وہ زبردستی ذرا سے مسکرائی۔ بالکل ٹھیک، پتہ ہے بھائی پہنچ گیا برطانیہ۔ اس نے دوسری سانس ہی نہیں لی اور نئی خبر اگل کے میز کے کنارے پر آ ٹپکی۔ اچھا، اچھی بات ہے۔ اس کی جبری مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی، آنکھوں میں مبہم سا تاثر تھا، جیسے معلوم نہ ہو کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا ناخوش۔ آج صبح پہنچا ہے، بس 1 منٹ کی کال کی، جلد خیریت بتائی اور ہم سب کی خیریت پوچھی اور فون بند کر دیا۔ ہاں تمہارا بھی پوچھا تھا۔ وہ سر ہلا کر اپنے کھلے رجسٹر کو دیکھنے لگی۔ رافعہ بے نیازی سے بولے جا رہی تھی۔ پتہ ہے وہاں یہ اونچی اونچی عمارتیں ہوتی ہیں۔ بھائی تو بڑا خوش ہے، کہہ رہا تھا آرام سے سیٹل ہو جائے، پھر خط لکھے گا اور فون بھی کرے گا، پیسے بھی واہ واہ بھیجے گا، ہمارے تو دن پھر جائیں گے۔ آمین۔ وہ رجسٹر کے صفحے کا کنارہ موڑنے لگی، جیسے رافعہ سے نگاہ نہ ملانا چاہتی ہو، جیسے اندیشہ ہو کہ اس کی نگاہوں کا تاثر تک وہ نوٹ کر کے بھائی کو بتائے گی۔ اماں کہہ رہی تھی پہلے گھر کا پلستر کروائیں گی، پھر نیا سامان ڈلوائیں گی، اوپر کا پورشن بھی نیا بنوانا ہے۔ بھائی کی جب شادی کریں گے تب تک وہ پورشن لش پش تیار ہوگا۔ ہائے پتہ نہیں اب بھائی کسی گوری کو بیاہ نہ لائے، ایسے لے بھی آئے تو کوئی حرج نہیں، ہمارے تو پورے محلے میں ٹور بن جائے گی۔ اہو جیسے گوریاں تو انتظار میں تھی نا کہ کب تیرا غریب سوکھا سڑا بھائی غیر قانونی طریقے سے ادھر آئے اور اس پہ قبضہ کر لے۔ فیروزہ مائی نے گزرتے ہوئے سن لیا اور دروازے سے گردن نکال کر تبصرہ کرتی یہ جا وہ جا۔ پارس نے قدرے گڑبڑا کر رافعہ کو دیکھا، مگر اس نے تنفر سے ہوں کہہ کر سر جھٹکا۔ لوگوں سے بنا کسی کی خوشحالی ہضم نہیں ہوتی، جل ککڑے نہ ہوں تو۔ وہ پارس پہ ایک گہری نظر ڈال کر بولی، جیسے زیر عتاب سے فیروزہ تائی نہ ہو بلکہ پارس بھی ہو۔ فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا، وہ نرمی سے بولی۔ رافعہ کے لبوں میں تمسکنانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ ابھی تم دیکھنا ہمارے دن کیسے پھرتے ہیں، جب نیا ٹی وی لے کر آئیں گے تو سارے ایرے گہرے ہمارے دروازے پہ کھڑے ہوں گے ڈرامے کے وقت پر۔ اب میں تو ادھر کسی کو بھی منہ نہیں لگاؤں گی، سب جلتے ہیں۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلے گی۔ بک شیلف پہ ابھرے عکس میں ہلچل مچی تھی۔ پارس نے چونک کر دیکھا، باہر فائز آتا دکھائی دے رہا تھا، ایک فائل کھولے مصروف سے انداز میں چلتا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر آتا سیکرٹری نے اسے روک لیا اور وہی کچھ کہا جو وہ منتظر بیٹھے پہلے ملاقاتی کو کہہ چکی تھی۔ فائز ذرا حیران ہوا، پھر اس نے کچھ کہا جس پر سیکرٹری نے انٹرکام اٹھایا۔ جی، پارس نے وزر بجنے پر ریسیور کان سے لگایا۔ فائز صاحب کو کچھ ڈاکیومنٹس پہ انہیں بھیج دیں، اس نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ سیکرٹری نے سر ہلایا، فائز دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ شجاع کے چہرے پہ الجھن تھی مگر وہ بیٹھا رہا۔ پارس اپنے گھومنے والی کرسی پر مڑی اور یوں چہرہ سامنے کو ہوا۔ بھائی شجاع نے امید افزا نگاہوں سے اسے دیکھا، ذرا سا آگے کو ہوا مگر وہ فائز کی طرف متوجہ تھی جو میز پر سر جھکا کھڑا اس کے آگے فائل رکھ رہا تھا۔ میم میں نے اسے پوری طرح ریویو کر لیا، آپ دستخط کر دیں۔ پارس نے ہولڈر سے سبز پین نکالا اور ایک کے بعد ایک دستخط کرنے لگی۔ فائز نے جھکے پارس کے چہرہ غور سے دیکھا، پھر پیچھے مڑ کے شجاع کو، پھر دوبارہ پارس کو۔ میم آپ مصروف تھی شاید مس سنیا نے آپ کو آگاہ نہیں کیا، آپ کے کزن شجاع باہر آئے ہوئے، انہیں ریسیپشن پر بتایا تھا کہ وہ آپ کے کزن ہیں، کیا میں جاتے ہوئے انہیں اندر بھیج دوں؟ دستخط کرتے ہوا پارس کا ہاتھ رکا، اس نے نگاہیں اٹھا کے فائز کو دیکھا، خاموش مگر گھورتی ہوئی نظر۔ سوری میم، وہ گڑبڑا گیا، اس کی آنکھوں کا سحر اور جلال۔ فائز نے سر جھکا دیا۔ پارس دوبارہ دستخط کرنے لگی۔ تھینکس، کام ختم ہوا۔ فائز نے فائل اٹھائی اور نگاہ ملائے بغیر باہر نکل گیا۔ البتہ جاتے ہوئے اس نے ایک گہری نظر شجاع پر ضرور ڈالی تھی۔ پارس دوبارہ ٹائپنگ جاری کرتی مگر اس دوران فون آ گیا۔
اسے ہوٹل کے ایک رہائشی بلاک کا وزٹ کرنا تھا۔ وہاں تعمیراتی کام جاری تھا اور اسے کچھ تسلی کرنی تھی۔ وہ اپنا پرس، فون اور گلاسز اٹھائے اپنے آفس سے باہر نکلی۔ گلاسز گریبان میں اٹکاتے ہوئے اس نے باہر بیٹھے شجاع کو دیکھا جو فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ جی شجاع، آپ ادھر کیسے؟ خیریت؟ سپاٹ سنجیدہ لہجے میں وہ بولی جیسے لمحے بھر کو رکی اور جانے کی جلدی ہو۔ جی میں آپ سے ملنے، پون گھنٹے کے انتظار نے اس کو کافی ڈل کر دیا تھا۔ کوئی آفیشیل کام تھا آپ کو؟ نہیں، میں آپ کے گھر آنا چاہتا تھا، تائی سے ملاقات ہو جائے گی۔ شور، وہ اس وقت گھر پہ، آپ وہاں جا سکتے ہیں، مجھے ابھی کام سے جانا ہے، بائے۔ وہ بنا جواب کا انتظار کیے آگے بڑھ گئی۔ شجاع نے بے بسی اور مایوسی سے جاتے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ان کے درمیان خلیج نہیں تھی، خلا تھا۔ مخروطی چھت اور ستونوں والا برآمدہ شام کی نیلی چھایا اور زرد بلب کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ دوپہر میں بارش ہوئی تھی اور مخروطی چھت کے کنارے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ ایسے میں فیروزہ مائی بگڑے تیوروں کے ساتھ کھڑی موبائل پہ کوئی نمبر ملا رہی تھی۔ اس کے سامنے لہلہاتا سبز لان تھا اور گیٹ کے باہر نشیب میں جاتی سڑک، اونچے پہاڑوں، کھائیاں سب نظر آ رہا تھا، مگر وہ ہر شے سے بیزار فقط فون کی طرف متوجہ تھی۔ ہاں ہیلو شکیل۔ ہاں بیٹا، کیسا ہے تو؟ وہ بھجے چہرے کے ساتھ رابطہ ملنے پر پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ٹھاک، میرے تیرے حالات اچھے نہیں لگ رہے۔ امی، نہ پوچھ میری شکیل بیٹا، میری تو قسمت پھوٹی تھی جو اس کے رحم و کرم پر پڑی ہوں۔ مرن جوگی مجھے نوکرانی سے زیادہ عزت نہیں دیتی۔ وہ برآمدے میں آگے پیچھے ٹہلتی دبے دبے غصے سے بول رہی تھی۔ نہ کر امی، تجھے اور وہ پارو عزت نہ دے، بات دل کو لگتی نہیں ہے۔ تیرے سامنے تو وہ چوں تک نہیں کرتی تھی، آہو، اور اب بک بک بھی کرتی ہے۔ تو نے پارو کی زبان نہیں دیکھی، ایسے گھورتی ہے لگتا ہے سالم نگل جائے گی۔ مجھے تو اب سچی بہت ڈر لگتا ہے اس سے۔ فیروزہ مائی نے جیسے جھرجھری لی۔ باتیں نہ بنا امی، مجھے پتہ ہے تو ایسی کہانیاں صرف اس لیے سناتی ہے تاکہ میں پیسوں کے لیے اصرار نہ کروں۔ میں ان باتوں میں نہیں آنے والا۔ شکیل، کیا کہہ رہا ہے؟ فیروزہ مائی صدمے سے ساکت کھڑی رہ گئی۔ چل نہ، میں وہ کچھ بول نہ سکی، پھر وہیں برآمدے کی ایک سیڑھی پہ نڈھال سے بیٹھ گئی۔ بیٹے، میں نے تیرے لیے کتنے پاپڑ بیلے، کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، اور تو مجھ پہ الزام لگا رہا ہے۔ ہاں تو ہر وقت تو رٹ لگائی رکھتی ہے کہ دبئی بلاؤ دبئی بلاؤ، وہاں ایش سے پڑی ہے، نوکر چاکر ہے، ادھر آ کر کیا کرے گی؟ تو آنکھوں کے سامنے تو ہوگا نا، تیرے پاس ہوں گی، تیرا خیال رکھوں گی، ادھر کیا پڑا ہے؟ یہ پارو اب ویسی نہیں رہی، گن گن کر نوٹ دیتی ہے۔ کھانے پینے کی آزادی ہے، مگر مرغی کھا کھا کے بھی انسان تنگ آ جاتا ہے۔ ساری دولت پہ سام بند کر بیٹھی ہے، اور امی وہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے، وہ پارس ہے پارس، اس کے پاس رہنا ہی تیرے فائدے میں ہے۔ زور زبردستی سے اپنے لیے نکلوایا کر، میرے لیے بھی۔ وہ بے پرواہی سے بول رہا تھا۔ فیروزہ مائی زچ ہو گئی۔ کب سے پکے جا رہی ہوں، وہ نہیں دیتی۔ چند ہزار ہوتے تب بھی شاید دے دیتی، مگر جتنے تو مانگ رہا ہے وہ کبھی نہیں دے گی۔ شکیل خاموش ہو گیا۔ چند ساعتیں شام کی نلاہٹ میں ڈوبے، برآمدے میں سناٹا رہا، پھر ایئر پیس سے آواز ابھری۔ پارو اتنی کیسے بدل گئی ہے؟ مجھے کیا پتا، ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ اس کی زبان نہ کھل جائے کہیں۔ کالج ختم ہوا تب بھی اعتماد آ گیا تھا، مگر میرے سامنے مجال تھی جو چوں بھی کرے۔ میں آنکھیں دکھاتی تو وہ سہم جاتی، سر جھکا دیتی، مگر کیڑے پڑے اس بڈھے کی قبر میں۔ جب سے اس نے پارو سے شادی کی سے بدل کر رکھ دیا۔ اس کی زندگی میں یہ مجھ سے زبان چلانے اور روب جمانے لگ گئی تھی، اس کے مرنے کے بعد تو اور شیر ہو گئی ہے۔ فیروزہ مائی کو تو سامنے درکار تھا، بولنے لگی تو بولتی چلی گئی۔ نہ تو یہ پارو کرتی کس چیز پہ ہے؟ شوہر تو مر گیا، بس ایک ہوٹل ہی نام کر کے گیا ہے۔ فیروزہ مائی کی کم عقلی پہ بلبلا اٹھی۔ تم نے وہ ہوٹل نہیں دیکھا ہے؟ وہ بادشاہوں کا ہوٹل ہے، اور ایک نہیں 3 ہوٹل نام کر کے گیا ہے بڈھا۔ 3 ہوٹل؟ شکیل حق تک رہ گیا۔ ہاں، اس کے مرنے کے بعد وکیل آیا تھا، اس نے بتایا، میں نے خود دروازے کے پیچھے سے سنا تھا۔ 3 ہوٹل، اب تو کچھ سوچنا پڑے گا۔ وہ بات کرتے کرتے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ فیروزہ کو اچنبھا ہوا۔ تو ہم کیا اچار ڈالیں گے اس کے ہوٹلوں کا؟ اچار ہی تو ڈالیں گے، اور ہم ہی ڈالیں گے۔ تو بس آرام سے ادھر رہ، اور مزید پیسے پاروں سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اب جو کروں گا میں کروں گا، تو کیا کر لے گا؟ بس تو دیکھتی جا اماں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ فیروزہ مائی نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ یہ شکیل بنا الٹی کھوپڑی کا مالک ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے، پر جو بھی سوچے گا اچھا ہی سوچے گا۔
اس نے خود کو تسلی دی۔ البتہ جیسے بارش کے قطرے ابھی تک چھت کے کناروں سے ٹپک رہے تھے، ویسے ہی فیروزہ مائی کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں ابھری تھی۔ وہ سامنے لان کو دیکھتے ہوئے ذہن میں شکیل سے کی گئی باتیں دہرانے لگی۔ رضوان حیات، ہاں، ان سے شادی کے بعد پارو بدلنے لگی تھی۔ خاص پہ بارش کے قطرے ابھی تک ٹھہرے تھے، جیسے سبز چادر پہ ننھے ننھے ہیرے بکھرے ہوں۔ ان ہیروں کے منعکس کردہ روشنی میں تصاویر بنتی چلی جا رہی تھی۔ فیروزہ مائی کی نگاہیں ان پہ جمی تو جیسے ان کے اندر تک سفر کرتی گئی، تہ در تہ، دور اندر تک۔ بارش اب جا کر تھمی تھی۔ اس چھوٹے سے لیونگ روم میں صوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھی فیروزہ مائی کھڑکی سے باہر گرتے آخری قطرے دیکھ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بال تھے اور منہ ہی منہ میں کچھ بدبدا رہی تھی۔ اچھے بھلے پنڈی میں رہتے تھے، اپنے مکان تو تھا، وہاں تو پارو بھی نوکریاں کر لیتی، مگر مت مارے گی میری جبھی زیادہ تنخواہ کو سن کے ادھر مری آگے اس کے ساتھ۔ اس نے بھری۔ میں نے بھی سوچا تھا ہوٹل والا چھوٹا سا پورشن دے رہے ہیں، پھر اتنی تنخواہ اور خوبصورت جگہ، مجھے کیا پتا تھا یہاں یہ ہڈیاں جمانے والی سردی ہوگی اور یہ بارش بھی، نہ دن دیکھتی ہے نہ رات، ہر وقت برسنے کو تیار، میرا عذاب ہے۔ تولیے سے گیلے بال تھپ تھپاتے ہوئے باہر آتی پارس نے اس کے الفاظ سن لیے تھے۔ اس نے سارے بالوں کو لپیٹ کے آخری دفعہ دبا کر پانی نکالا اور تولیہ صوفے کی پشت پر ڈالتے ہوئے بولی، خدا کی رحمت ہوتی ہے بارش، امی تم اسے عذاب تو مت کو، زیادہ درس و تدریس نہ شروع کر دیا کر، اپنا کام کر۔ فیروزہ مائی نے اسے جھڑک دیا۔ وہ خاموش ہوگی، پھر گیلے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتی آتش دان کے سامنے اور اندر لگے ہیٹر کو ذرا سا تیز کیا۔ تیرے صاحب نے بتایا نہیں کب دے گا پیسے؟ وہ نہیں دیں گے۔ وہ فیروزہ کی جانب پشت کیا آتش دان کے سامنے کشن رکھ کر بیٹھ گئی اور ہاتھ ہیٹر کے قریب کر کے گرم کرنے لگی۔ تو کل میرے جانے کے بعد وہ یہ کہہ رہا تھا؟ جی۔ وہ ذرا سے گرم ہوئے ہاتھ آپس میں رگڑ کر جیسے اندر جمے خون کو پگھلانے لگی۔ اس کی بالیاں کانوں میں نہیں تھیں اور گیلے بال پشت پہ پھیلے تھے۔ ہیٹر کی گلابی دہکتی روشنی میں اس کی سانولی رنگت جیسے روشنی منعکس کر رہی تھی۔ نہ تو دوبارہ بات کہہ کے ضرورت ہے، منت کر۔ اچھا کہوں گی۔ دیکھ پارو، میرے سامنے ٹالنے کے لیے نہ کہہ، سچ مچ ان سے بات کرنی ہے تجھے۔ وہ تیوریاں چڑھائے تیز لہجے میں بولی، ادھر میرا بچہ ہلکان ہوا جا رہا ہے اور ادھر تو ہے جسے پرواہ ہی نہیں۔ حد ہوتی ہے خود غرضی کی بھی۔ دمکتی روشنی میں سانولا چہرہ جھک گیا۔ چند لمحے پہلے کا فریشنس کا احساس مان پڑ گیا۔ اس لمحے ڈور بیلز نے جیسے مردہ ماحول کو زندگی بخشی۔ دونوں چونکی۔ امی باہر دیکھ لو، شاید وہ تمہاری نئی سہیلی ہو۔ آہو، اس کو بھی ابھی آنا تھا۔ فیروزہ مائی بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور باہر آئی۔ وہاں سوٹ میں ملبوس ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے چھتری بند کر کے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ ہاں جی، کس سے ملنا ہے؟ آپ مسز فیروزہ ہیں، مس پارس کی والدہ؟ اس نے شائستگی سے استفسار کیا۔ مسز؟ ہاں میں ہوں، کیا کام ہے؟ میں رضوان صاحب کا اسسٹنٹ ہوں، انہوں نے بھجوایا ہے۔ اس نے کوٹ کے اندر سے ایک پھولا ہوا خاکی لفافہ نکال کے اس کی طرف دیکھا۔ یہ فیروزہ مائی ہکا بکا کھڑی رہے گی۔ 5 لاکھ ہیں، آپ گن کر تسلی کر لیں۔ آپ کے فیروزہ نے جھپٹ کر لفافہ پکڑا اور جلدی سے اسے کھولا۔ کون ہے امی؟ پارس آوازیں سن کر اچنبے سے پوچھتی آگے آئی تو سامنے کا منظر اپنی وضاحت خود کر رہا تھا۔ رہی سی کسر فیروزہ مائی کے دبے دبے جوڑ سے کہے فکرے نے پوری کر دی۔ بڑے صاحب نے بھیجے ہیں، پورے 5 لاکھ ہیں، لے جلدی سے گن کر اسے فارغ کر دے۔ اس نے اندر سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کے پارس کو تھمائیں، جیسے سانس تک لینا بھول گئی تھی۔ رضوان صاحب نے؟ اس نے نوجوان سے پوچھنا چاہا مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ میں جاؤں میم؟ وہ عجیب سی سچویشن سے ہٹنا چاہ رہا تھا۔ ایسے کیسے، پیسے تو گن لینے دو، کسی کا کیا بھروسہ؟ فیروزہ چمک کر بولی۔ گن بھی صحیح۔ وہ شوق سے نکل کے شرمندگی میں ڈوب گئی تھی۔ آپ جائیے، بہت شکریہ۔ اس نے ندامت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے رخصت کر کے دروازہ بند کیا۔ اس کا چہرہ پھیکا پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں بے پناہ یاسیت تھی۔ کیا سوچتے ہوں گے رضوان صاحب میرے بارے میں؟ بس کر، تو کہہ رہی تھی وہ نہیں دے گا، دیکھ اس نے تو فوراً بھجوا دیا، اب تو بس جلدی جلدی قرض اتار دینا، پھر آگے بھی قرضہ ملتا رہے گا۔ بس کر دو امی۔ وہ پھٹ پڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم یہ پیسے نہیں رکھ سکتے، میں کل انہیں واپس کروں گی، ہم نہیں۔ چل ہٹ۔ فیروزہ مائی نے گڈیاں واپس کھینچی۔ میں خود گن لوں گی، آئی بڑی واپس کرنے والی۔ امی خدا کے لیے اتنا بڑا قرضہ میں کیسے اتاروں گی؟ کتنے مہینے لگ جائیں گے بغیر تنخواہ کے؟ ہم شکیل کو یہ سب بھیج دیں گے تو خود کیا کھائیں گے؟ تو ڈبل شفٹ کر لینا۔